اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی احکامات دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ اور ہم اور آپ اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ حقوق اللہ کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے، اور اللہ رب العالمین اس میں ہونے والی غفلت، سستی اور لاپرواہی کو یہ اس کی مشیت کے اوپر محمول ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو معاف نہ کرے۔ لیکن اس کے بعد جو معاملہ ہے حقوق العباد کا، اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اگر حقوق العباد میں کچھ کمی ہوگی، کوئی کوتاہی ہوگی، لاپرواہی ہوگی، اور اس کا تعلق ایک بندے کا کسی بندے کے ساتھ ہوگا، تو اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ جس کا تعلق جس کے ساتھ ہے اور جس نے ظلم کیا ہے، جب تک مظلوم ظالم کو معاف نہ کر دے۔ جس کا حق مارا گیا ہے وہ حق مارنے والے کو معاف نہ کر دے۔ جس کے ساتھ کوتاہی ہوئی ہے، جب تک وہ شخص کوتاہی کرنے والے کو معاف نہ کر دے، اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی تعلق سے قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو کچھ بھی شریک نہ کرو۔ شیئن نکرہ استعمال ہوا ہے۔ ولا تشرکوا بہ شیئن، اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک مت کرو۔ اس کے بعد حقوق العباد کا نمبر آتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے اپنے حق کے بعد فوراً اس کا ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ کسی ایک نیکی کا ذکر نہیں کیا اللہ نے کہ اپنے باپ کے ساتھ جب وہ بیمار ہو جائیں تو علاج کرا دینا، یہ نہیں کہا کہ جب وہ بھوکے ہوں تو ان کو کھانا کھلا دینا، لفظ احسان استعمال کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان، نیکی کرنا۔ احسان ہر نیکی کو شامل ہے، کسی خاص نیکی کے لیے نہیں ہے، ہر نیکی اس میں شامل ہے۔ یعنی آپ کے والدین کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے آپ کو ان کے ساتھ اس وقت وہ نیکی کرنا ہے، اور وہ احسان کہلائے گی۔ مثلا اپاہج ہیں، ہاتھوں پیروں سے مجبور ہیں، چل نہیں پاتے، ان کو آپ کے گھر کے دروازے کے باہر ہوا میں بیٹھنا ہے، اگر وہ کہہ دیں کہ میرے بیٹے مجھے ذرا باہر تک پہنچا دو، تو آپ کو اپنی پیٹھ پر لاد کر ان کو ان کی یہ خواہش پوری کرتے ہوئے ان کو دروازے کے باہر کھلی ہوئی ہوا میں بٹھانا پڑے گا۔ بھوکے ہیں تو کھلانا پڑے گا، پیاسے ہیں تو پلانا پڑے گا، بیمار ہیں تو علاج کرنا پڑے گا، کرانا بھی پڑے گا۔ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، پہلی چیز والدین کے ساتھ احسان کرنا، ہر نیکی اس میں شامل ہے۔ اور پھر واو عاطفہ کے ذریعے سب کو اس میں لپیٹا گیا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا۔
والیتاما والمساکین، یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرنا، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، والمسکین اور محتاجوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا، والجار ذی القربى اور اپنے ہمسایہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والجار الجنب اجنبی ہمسایہ کے ساتھ بھی، جس کو تم نہیں جانتے ہو اور تمہارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ، والصاحب بالجنب اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی۔ مختلف مفسرین نے مختلف معنی لیا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ والجار ذی القربى، اس سے مراد اس رشتہ دار سے اچھا سلوک کرنا جس کو تم جانتے ہو، اور والجار الجنب کا مطلب اجنبی، یعنی اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، پڑوسی کے ساتھ جس کو تم نہیں جانتے ہو، یعنی جاننے والے کے ساتھ بھی اور نہ جاننے والے کے ساتھ بھی۔ کسی نے یہ معنی لیا ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اگر وہ رشتہ دار ہو اچھا سلوک کرنا، اور والجار الجنب اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، اور جس کو تم نہیں جانتے ہو اور تمہارا پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرنا۔ اور کسی مفسر نے اس کا معنی یہ بھی لیا ہے، مسلمان اگر ہو پڑوسی تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، اور اگر تمہارا پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ وصاحبی بالجنب، پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی۔ پہلو کے ساتھی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جانتے تو نہیں ہیں، لیکن آپ سفر میں گئے اور کسی طریقے سے آدھے گھنٹے اور ایک گھنٹے میں آپ کی کسی سے جان پہچان ہو گئی، اچانک وہ آپ کا دوست بن گیا، آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ آپ نے کوئی بزنس کی، کوئی تجارت کی اور اس کے ساتھ آپ کا لین دین ہوا صرف 5 منٹ 10 منٹ، وہ ابھی آپ کے ساتھ اس کے تعلقات بنے ہیں، آپ اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں اور اس نے سلوک کریں۔ ایک مطلب یہ ہوتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، قرآن کی آیت ہے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور تم ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو جن کے تم مالک ہو، یعنی اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی، اپنے خادموں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ کیا رہ گیا؟ اللہ نے اپنے بارے میں صرف اتنا کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی کچھ بھی شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اس نے سلوک سے پیش آؤ، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اس قرابت دار کے ساتھ جس کو تم جانتے ہو، جو تمہارا رشتہ دار ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، والجار الجنب، اور جس کو تم نہیں جانتے ہو اجنبی ہمسایہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، والصاحب بالجنب، اور جو ابھی ابھی تمہارے ساتھ جس کی آشنائی ہوئی ہے، ابھی ابھی جس کو تم نے جانا اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں اور خادموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ایک ایک کو اگر ہم لیں اور ایک ایک پر بھی اگر ہم 10 15 15 20 20 منٹ بولیں تو میرے بھائیوں بات کہاں پہنچے۔ قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ یہ ساری چیزیں بندوں ہی سے تو تعلق رکھتی ہیں۔ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ حقوق العباد ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اور شروع والی بات کو آپ پھر اپنے ذہن میں رکھیے گا جو میں نے بتایا تھا کہ اللہ اپنے حق میں کی جانے والی کوتاہی کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے بندوں کے حقوق کے ساتھ کوتاہی کی ہے تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے۔
اس سلسلے میں اٹھائیے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ، مشہور واقعہ ہے، سب نے سنا ہوگا اور سنتے ہوں گے اور آج تک سنتے چلے آئے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر اس جنت میں داخل کر دیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے اس نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو بنایا اور حوا کو بھی جنت کے اندر داخل کر دیا، لیکن ان دونوں کو ایک حکم دیا، کلو وشربو، پوری جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو کھاؤ پیو، پوری جنت میں تم آزاد ہو، جو چیز کھانا چاہو کھاؤ، جو چیز پینا چاہو پیو، جہاں گھومنا ہو گھومو، لیکن میرا ایک حکم ہے اے آدم و حوا تم دونوں پر، اور وہ حکم یہ ہے فلا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم و حوا کو دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کر، حالانکہ اس جیسے درخت جنت میں بہت سے تھے، اس سے بھی اچھی اچھی نعمتیں جنت میں موجود تھیں، لیکن انسانی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ آپ جس کو جس کام سے جتنا روکیں گے، اس آدمی کے اندر یہ چاہت ہوگی اندر سے کہ ہم کو کیوں روکا جا رہا ہے، ذرا دیکھیں کہ آخر اس میں وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے اس روکنے کا۔ یہ آدم کی فطرت میں، ابن آدم کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے۔ شیطان نے ان کو بہکایا۔ بہرحال وہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس سے پہلے جو واقعہ پیش آیا وہ واقعہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے آدم و حوا کو جب جنت کے اندر داخل کیا اور ان سے کہا کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے اور ان کی عظمت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو، اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو، سجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تمام فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے نہیں کیا، ابا، انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر سے کام لیا، تکبر آ گیا اس کو، آدم کو سجدہ کریں گے، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا بھی تھا ابلیس آدم کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اپنے تکبر کی وجہ بتائی، سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا بتائی؟ میں آدم کو سجدہ کروں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، فخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، کیا آگ مٹی کے سامنے جھکے گی؟ کیا میں آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق، کیا میں مٹی کے سے بننے والی مخلوق کے سامنے میں سجدہ کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ اس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ پورے واقعے پر نظر رکھیے گا، شیطان نے، ابلیس نے اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کیا تھا۔ ہم اور آپ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ابلیس نے شرک بھی نہیں کیا تھا، ابلیس نے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا بھی انکار نہیں کیا تھا، وہ اللہ کو سجدہ کرتا تھا، وہ اللہ کو معبود مانتا تھا، وہ اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ زمین کے اوپر 4 انگلی کے برابر
موضع اربع اصابع، 4 انگلی کے برابر بھی کوئی چپا ایسا نہیں ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں شیطان نے سر نہ رکھا ہو، سجدہ نہ کیا ہو۔ ہم سے اور آپ سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا، لیکن اللہ کو اس کی عبادتیں پسند نہیں آئیں، کیونکہ میں نے آدم کو مقام دیا ہے، میں نے آدم کو عظمت دی ہے، میں نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، تمہیں سجدہ کرو، تم نے سجدہ نہیں کیا، آدم کا حق ادا نہیں کیا، میرا حکم نہیں مانا۔ اتنی عبادت گزار ہستی تھی، چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا تھا، اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کو اس کے سجدے کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی، اس کی عبادت کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی، صرف اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ جا اے شیطان، تجھے میں اپنے علاقے سے بے دخل کر رہا ہوں، راندہ درگاہ کر رہا ہوں، جاؤ اب تمہیں دنیا میں جانا ہے۔ غور کیجئے گا، نکال دیا اس کو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں نمازیں پڑھ لی ہو گئے کامیاب، رمضان کے روزے رکھ لیے اور آنے والے مسافروں کو افطار کرا دیا، سب کچھ، لیکن اللہ ہی کا حکم ہے کہ تم ہمارے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ہم اس حکم کو نہ مانیں، ہم غریبوں پر ظلم کریں، یتیموں کا حق مار کے کھائیں، ہم اپنے مال میں سے پوری زکات ان لوگوں کو نہ دیں جن کا حق ہے غربا کا اور مساکین کا۔ میرے بھائیو، ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں گی اور اللہ کو ہماری نماز اور روزہ پسند آ جائے گا۔ جب شیطان کا نہیں آیا جو اتنا بڑا عبادت گزار تھا، سجدہ بھی کرتا تھا، شرک بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ کو جب اس کی عبادتوں کی چنتا نہیں ہوئی اور فکر نہیں ہوئی اور راندہ درگاہ کر دیا، صرف اس بات پر کہ اس نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا۔ ہم اور آپ اپنے سماج میں اور سوسائٹی پہ غور کریں کہ ہم لوگ اللہ کے کتنے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، اور تصور یہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہوں گی۔ اللہ سوچیے، تو بات کی چیز ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے نکالا، کیونکہ اسی شیطان نے بہکایا، اور بہکایا کیا تھا؟ اللہ رب العالمین تو عالم الغیب ہے، وہ جانتا، اس کو دنیا پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خطا کروائی گئی، پریکٹس کروائی گئی، کیونکہ اللہ کو اس دنیا میں ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جو گناہ کرنے پر بھی قادر ہو، گناہ کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہو۔ صرف عبادت کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، یہ تصور مت کیجئے گا۔ عبادت کرنے والی مخلوق کی کمی نہیں تھی، فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ یہ جہاں ہم اور آپ عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں، وہ خانہ کعبہ، اس کے سیدھ میں چلے جائیے، چھٹے آسمان کے اوپر ایک بیت المعمور ہے، بیت المعمور، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور کا فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور کا 7 چکر جب بیت المعمور کے فرشتے لگا لیتے ہیں تو وہ فرشتہ 7 چکر لگانے کے بعد، طواف کرنے کے بعد پھر لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم دوبارہ اس کا چکر لگائیں گے، ہمیں دوبارہ طواف کرنے کا موقع مل جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر قیامت کی صبح تک اس فرشتے کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ غور کرو، عبادت کرنے کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی۔ اب فرشتے گناہ نہ کریں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی اللہ رب العالمین نے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا اور گناہ کرنے کی صلاحیت بھی اس نے ہمیں اور آپ کو دی کہ دیکھو گناہ ہوں گے تم سے، یہ ایک بیماری ہے، لیکن ہم نے دنیا میں کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ اتارا ہو۔ اگر ہم نے گناہ کرنے کی صلاحیت تمہیں دی ہے تو اس گناہ کا علاج بھی ہم نے اتارا ہے، اور وہ کیا اتارا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فوراً جب ہم سے گناہ ہو جائے آپ سے تو فوراً استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ جیسے ہی مغفرت طلب کرو گے اللہ رب العالمین اس گناہ کو مٹا دے گا۔ ایک اندھا آدمی ہے،
اگر وہ کسی خوبصورت لڑکی پر نظر نہیں ڈالتا ہے، وہ بچا ہوا ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ارے وہ تو اندھا ہے، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، اس کی نظر تو کسی حسین و جمیل لڑکی پر پڑ ہی نہیں سکتی ہے، اس سے یہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی اندھا اس گناہ سے بچا ہوا ہے تو کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس آنکھیں ہیں، عورت اور لڑکی کا حسن و جمال بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور وہ برائی کی طرف ہمیں بلا بھی رہی ہے، اس کے کپڑے بھی شارٹ ہیں، وہ ہماری ہر حرکت پر آمادہ بھی ہے، وہ بالکل رضامند بھی ہے کوئی غلطی کرنے پر، لیکن ایسے موقع پر اپنے آپ کو بچا لیں اور کہہ دیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے موقع پر کہہ دیں کہ دور ہو جا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے کمال کہ گناہ کی صلاحیت ہوتے ہوئے بھی اور گناہ کا جذبہ ہونے کے باوجود بھی ہم گناہ سے بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت پسند تھی، ایسا تقوی پسند تھا، اسی لیے غور کیجئے جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اللہ نے اس کو خلیفۃ الارض بھی نہیں بنایا۔ جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی فرشتوں میں، ان کو خلیفۃ الارض بھی نہیں بنایا، اور جس مخلوق میں گناہ کرنے کی صلاحیت تھی اللہ نے اس کو خلیفۃ الارض بنایا۔ اسی لیے انسانوں کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے افضل رکھا۔ کیوں؟ فرشتے اگر روزہ رکھ لیں تو کون سا کمال ہے، وہ تو کھاتے پیتے ہیں ہی نہیں، فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں، اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو کون سا کمال ہے؟ فرشتے اگر سجدوں پہ سجدے کرے جا رہے ہیں تو کون سا کمال ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ تو تھکتے ہی نہیں ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ بھوک برداشت کریں ہم، پیاس بھی برداشت کریں ہم، اور اس کے بعد روزہ رکھیں، تو اس عبادت کی اللہ رب العالمین کو قدر ہے۔ ہم دوسری طرف چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بات کیا کرنا تھی کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو، ابلیس کو صرف اس لیے راندہ درگاہ کر دیا کہ اس نے اپنی عبادت کے تعلق سے نہیں آدم کا حق ادا کرنے کے لیے کہا کہ سجدہ کرو، ہم نے روح ڈالی ہے اور ہمارا ہی حکم ہے کہ سجدہ کرو۔ اب کوئی آدمی سے یہ دلیل نہ نکالے کہ آدم کو سجدہ کرنا جائز ہے اور اللہ کا حکم ہے، اسی سجدے کی بنیاد پر ہم دوسروں کو بھی سجدہ کر لیتے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں خصوصی طور پر صرف حکم دیا ہے، اور جس کو حکم دیا وہی سجدہ کرے گا۔ فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا، اور ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتے ہو، تو بیوی کے بوسے سے بیوی کا بوسہ لینا جائز ہوگا نا، نہ کہ کسی بھی لڑکی کا بوسہ لینا جائز ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دینے کی اجازت ہے، ملتی ہے شریعت میں، تو اس پتھر کو چومنا جائز ہے، اس پتھر سے دنیا بھر کے پتھروں کو چومنے کی دلیل نہیں لی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس سے یہ دلیل نہیں لی جا سکتی ہے کہ بندوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی اپنے جیسے ہمارے بندوں کے سامنے جھکو اور سجدہ کرو، یہ دلیل نہیں لی جا سکتی۔ راندہ درگاہ کر دیا، جاؤ کوئی ضرورت نہیں اب تمہاری۔ پھر غور کیجئے عبادت میں کمی نہیں تھی، پھر غور کیجئے وہ شرک نہیں کرتا تھا، یا تو چپے چپے پہ شرک ہے، آج بھی شرک کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، وہ اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اس کا یہ بھی انکار نہیں تھا کہ اللہ میں تجھے بھی سجدہ نہیں کروں گا، نہیں، تجھے کروں گا، تیری عبادت کروں گا، تجھے معبود مانوں گا، بس تیرا یہ حکم کہ آدم کو سجدہ کرو میں نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس کو راندے کہا۔ ہم کہاں ہیں؟ ایک حکم نہیں مانا۔ ہم کتنا حق ادا کر رہے ہیں غریبوں کا، مسکینوں کا، اپنی سوسائٹی پر، سماج پر ذرا نظر ڈالیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد کا اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے کہ جب آپ نبی نہیں بنے تھے اس سے پہلے بھی نبی کی عادت تھی کہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ حقوق العباد میں کمی نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ منظریات کرو کہ نبی اکرم کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے اور غار ہیرا میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے
کرتے تھے، اس وقت تک نبی نہیں بنے تھے، لیکن کئی کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے اور گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے۔ میرے بھائیو، یہی رمضان کی رات تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی جبل نور پر نازل ہوتے ہیں، غار ہرا میں جاتے ہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو، آئے محمد پڑھو۔ نبی اکرم نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھا، نہیں سمجھ پائے کہ یہ کون سی شخصیت ہے، کون ذات ہے، کون آیا ہے یہاں، ابھی تک تو کوئی نہیں آتا تھا، یہ اچانک رات میں کون آیا ہے؟ آپ نے پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے۔ اس نے کہا پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فطری طور پر جو جواب دینا تھا وہ دے دیا، فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ کھولیے بخاری کتاب بدل وحی، حضرت جبرائیل نے محمد رسول اللہ کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا اور اتنی زور سے دبایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے دبانے سے مجھے ایسا لگا جیسے میری کہیں جان نہ چلی جائے۔ تو اس کے بعد چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے دوبارہ پکڑا اور دوبارہ دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ مجھے لگا کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس کے بعد چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ نبی اکرم نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا اقرؤ، میں کیا پڑھوں؟ مجھ سے بار بار کہہ رہے ہو پڑھو پڑھو، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیا پڑھوں؟ آئے مجھے پاس آنے والے اجنبی شخص میں نہیں جانتا پڑھنا۔ جب میں پیدا ہوا تو پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی میرے باپ اس دنیا سے چل بسے۔ جب میں 6 سال کا ہوا تو میری ماں بھی اس دنیا سے چل بسی۔ جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ مجھے کسی نے پڑھایا نہیں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تم ہی بتاؤ ماذا اقرؤ، میں کیا پڑھوں؟ حضرت جبرائیل نے پھر پکڑا، پھر دبایا، اور تیسری بار بھی اتنی ہی شدت سے دبایا کہ کہیں مجھے ڈر لگا کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس کے بعد چھوڑا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں اس وقت نازل ہوئیں، لیکن نبی اکرم ڈر گئے، یہ کون شخص تھا، یہ کون آیا تھا، اس نے مجھے اتنی زور سے دبایا۔ آپ غار ہرا سے نکلے اور سیدھے اپنے گھر آئے، اور آتے ہی اپنی بیوی خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا، چادر اڑا دی۔ کتاب بدل وحی کے الفاظ حتی ذہب عنہ الروع، جو رعب، جو خوف، جو ڈر، جو دہشت نبی اکرم کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی غار ہرا میں اس اجنبی شخصیت کے آ جانے کی وجہ سے، جب میری ختم ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد، تو حضرت خدیجہ نے پوچھا، یہ ایک ایک نقطے پر اگر نکالے جائیں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ حقوق العباد میں حقوق الزوجین بھی شامل ہیں، میاں اور بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق اور بیوی کے حقوق۔ حضرت خدیجہ چادر اڑا رہی ہیں، نبی کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، نبی اکرم کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں، کہہ رہی نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جب رعب، خوف اور دہشت جب ختم ہو گئی تو کہا کہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ خدیجہ آج عجیب معاملہ میرے ساتھ پیش آیا، ایسا ایسا ہوا۔ اس نے آیا، آنے کے بعد کہا اقرا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، دبایا، میں نہیں جانتا وہ کون تھا، میں نے اس سے آج سے پہلے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میری جان نہ چلی جائے، مجھے جنات یا شیطان کا سایہ نظر لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان
جان چلی جائے، میری جان کو خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر جو جملے کہے، جبکہ ابھی تک آپ نبی نہیں بنے تھے، حضرت خدیجہ نے جو جملے کہے وہ بخاری شریف کتاب بدل وحی کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں کہ اے میرے سرتاج، میرے حبیب، میرے سرتاج، میرے شوہر، کلا ہرگز نہیں، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا، کوئی شیطان و جنات آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے آج تک کسی کا برا نہیں چاہا ہے، آپ نے آج تک کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا ہے، آپ کے ساتھ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ اور خوبیاں بیان کی ہیں، انک لتصل الرحم، پہلی خوبی، پہلی خوبی غور کرو، انک لتصل الرحم، آپ مت ڈریے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اور رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو قرابت داری کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ وتحمل الکلا، آپ تو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کوئی اپنے سر پہ بوجھ لاد کے جا رہا، دبا جا رہا، جھکا جا رہا، نہیں لے کے چل پا رہا ہے، آپ نے اس کا ہاتھ بٹا دیا، گئے اس کا سامان اپنے سر پہ لاد لیا، زیادہ ہوا تو تھوڑا تم لے لو، تھوڑا ہم، چلو ہم تمہارے گھر پہ تم کو پہنچا دیتے۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، پہلی سے ابھی نبی نہیں بنے، اور خدیجہ کو بھی نہیں معلوم کہ اب آج نبی بن چکے ہیں، وحی اتر چکی ہے، لیکن وہ پہلے کے حالات بیان کر رہی ہیں۔ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، تحمل الکلا، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا کر اور لاد کر اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ تو محتاجوں کو کما کر کھلاتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اپاہج ہے، کمانے کے لائق نہیں ہے، آپ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، آپ بکریاں چراتے ہیں، اور جو کمائی آپ کو حاصل ہوتی ہے آپ اس سے محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی اپنی کمائی غریب اور مسکین اور لاچار اور مجبور لوگوں پر لٹا دیتے ہیں۔ آپ کے اندر تو یہ صفت موجود ہے۔ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، آپ کے گھر پر کوئی مہمان آ جائے، آپ خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن مہمان کو بنا کھانا کھائے نہیں جانے دیتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ مشکل حالات میں امر حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کے ساتھ بولتے ہیں، یا آپ راہ گمگشتہ کو راستہ دکھاتے ہیں، کوئی بھولا بھٹکا ہو تو آپ اس کو سچا مشورہ دیتے ہیں، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اوصاف بیان کیے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔